السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حالیہ جنگ کے اندر پوری دنیا کے لوگ جو پیٹرولیم مصنوعات سے وابستہ تھے سب کے سب پریشان رہے، اور اس کا اثر پوری دنیا کے اندر پڑا، ہمارے ملک کے اوپر بھی آیا، اور پاکستان کے اندر ہر ایک چیز بہت زیادہ مہنگی ہو گئی۔ ماضی کے اندر اگر دیکھیں سب چیزیں مہنگی ہوتی رہی ہیں، ساری کی ساری چیزیں مہنگی ہوئی ہیں۔ آج سے 3 4 سال 5 سال 10 سال پہلے جو چیز ہزاروں میں تھی وہ بھی لاکھوں میں مل رہی ہے، اور ہر ایک طرف افراتفری کا ماحول ہے، مہنگائی کا جو ہے وہ راگ الاپا جا رہا ہے، ہر طرف مہنگائی کا رونا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک کے اندر اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہوں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس وقت ہم لوگوں کو پیدا کیا ہے تو وسائل بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہی عطا فرمانے ہیں، لیکن وسائل کے انتخاب کے اندر ہم کس طرف جاتے ہیں، اپنے آپ کو کس طرف لے کر جاتے ہیں، یہ ہمارا خود کا جو ہے وہ کرنا ہے۔ سارے کے سارے کہہ رہے ہیں پاکستان کو کھا گئے ہیں، پاکستان کو ختم کر دیں گے، فلاں حکومت آئی اس نے اس طرح کیا، فلاں ادارے نے اس طرح کیا۔ لیکن میرے دوستو یہ سوچنے کی چیز ہے کہ جس وقت پاکستان بنا تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو وجود عطا فرمایا تھا، اس وقت پاکستان کے پاس کیا تھا؟ کتنے ہمارے پاس گھر تھے، کتنی ہماری مارکیٹیں آباد تھی، کتنے مالز تھے، اور کون کون سے برانڈز اس وقت جو ہے وجود کے اندر تھے۔ سب یا بدن کے اوپر کوئی کپڑا تھا اور ساتھ ایک بیگ کے اندر چند چیزیں ڈالی تھی۔ اس حالت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے پاکستان کو وجود عطا فرمایا تھا۔ اب روڈز بن گئے ہیں، نئی سے نئی گاڑیاں ہیں، قیمتی موٹر سائیکل ہیں، قیمتی جو ہے وہ ورک شاپس ہیں، قیمتی فیکٹریاں بن گئی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں بن گئی ہیں۔ اب ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ملک پاکستان کی معیشت گرنے کی وجہ سے یا نقصان کی وجہ سے لوگ چھوڑ کر جو ہے وہ دوسرے ملک کے اندر جو ہے شفٹ ہو گیا، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر جو چھوٹا طبقہ تھا وہ ضرور اوپر آیا ہے، اور جو بڑے طبقے کے لوگ تھے وہ سارے کے سارے ترقی کر کر مہنگے ممالک کی طرف جا کر انہوں نے اپنے جو ہے وہ بزنس شروع کر دیے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی پاکستان کے اوپر رحم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی پاکستان کے اوپر رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس وقت ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ سارا کا سارا جس وقت ہمیں نظام دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے اندر بہت کچھ ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ وہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم نے لینا ہے۔ وہ کوئی خاندان کے افراد یا جو ہمارے بڑے ہیں دینی اعتبار سے یا خاندانی اعتبار سے، وہ ہمیں جو ہے وہ سارا کچھ نہیں دیں گے، بلکہ وہ لینے کے لیے ہمیں خود اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے، 20 سال پہلے دیکھ لیں، 25 سال پہلے دیکھ لیں، جس وقت پورے ملک کے اندر زراعت ایک بہت بڑی چیز جو ہے وہ تصور کی جاتی تھی، اس کے اندر ایک جو بنیادی چیز تھی وہ صبر تھا، کہ بیج ڈالا ہے زمین کے اندر، اس کو پانی لگانا ہے، اس کی جڑی بوٹیوں سے اس کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کی نشو و نما کرنی ہے، گرمی دھوپ اور جو ہے ساری کی ساری سردی کا اس کا خیال کرنا ہے۔ ان ساری کی ساری چیزوں کا خیال کرنے کے بعد وہ ایک جو ہے وہ درخت تھوڑا سا بڑا ہوتا تھا، اور بڑا ہونے کے بعد وہ تناور ہوتا تھا، پھر وہ جوان ہوتا تھا، اور وہ جا کر پھر پھل دیتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد کیا ہوا، ساری کی ساری ہماری جو معیشت ہے، ہمارا جو نظام ہے، وہ سارا کا سارا فیکٹریز کی طرف آیا، اور یہ ساری کی ساری چیزیں فٹافٹ، یعنی کہ ادھر سے کچھ چیز ڈالی اور ادھر سے وہ تیار نکل آئی، اس کی طرف آئے کہ فوری طور پر تیار ہو کر چیز جو ہے وہ ہمیں مل جائے، اس کی طرف جس وقت آئے تو جیسا ہی ہمارا یہ بچہ پیدا ہوتا ہے فوراً ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ یہ پورا کا پورا تیار ہو کر ہمارے سامنے آ جائے۔ حالانکہ اگر ہم اپنا آپ دیکھیں تو ہمیں ہر ایک چیز سوچنے کے اندر اور سمجھنے کے اندر ایک وقت لگا، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ہم نے اس کے اندر لے کر آنے کی کوشش کی۔ اگر یہ چیز ہم لوگ سیکھیں گے تو ضرور صبر کو جس وقت دامن تھامیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس کے اندر ترقی نصیب فرمائیں گے، اور بہت زیادہ نوازیں گے۔ جو چیز ہم تلاشنے کے لیے اور ڈھونڈنے کے لیے بہت دور جاتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو ترقی نصیب فرمائے اور صبر نصیب فرمائے، سمجھ نصیب فرمائے، اور اس ملک پاکستان کے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں حفاظت کرنے کی، قدر کرنے کی اور اس کی آبیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔